قابل سعادت احترام سامعین محترم، اسلامی صحت کی اہمیت اور صحت کے حوالے سے جو اسلامی اور شرعی اصول ہیں ان سے آگاہی کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان بیمار پڑ جائے تو اس کی تیمارداری کرنا، اس کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، اور تیمارداری اور عیادت کرنے کے جو شرعی آداب ہیں وہ کیا ہیں۔ انسان جب بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے بے چینی اور تکلیف ہوتی ہے، اس بے چینی اور تکلیف کو وہ بیمار ہی جانتا ہے اور وہی سمجھتا ہے جو اس کے اوپر بیت رہی ہے۔ مصیبت اور پریشانی کے اس عالم میں اگر کوئی شخص اس بیمار کی خیریت معلوم کرتا ہے، کسی بھی حیثیت سے اس کی ڈھارس بنداتا ہے اور اس بیمار کی خدمت کرتا ہے تو اس مریض کو بڑا ہی سہارا محسوس ہوتا ہے، اس کی پریشانی جو ہے وہ بہت حد تک کم ہو جاتی ہے۔ پھر اس کا یہ احساس اسے بڑا حوصلہ بھی دیتا ہے کہ بیماری میں اس کی خدمت کرنے والے بہت سے مخلص لوگ، دوست احباب، اعزاء و اقارب بھی موجود ہیں۔ اس احساس کی وجہ سے اسے نفسیاتی طور پر صحت یاب ہونے میں بڑی ہی مدد ملتی ہے۔ اسلام نے بیمار کی عیادت کرنے پر، تیمارداری کرنے پر بڑا ہی زور دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ ایک روایت کے اندر 6 قسم کے حقوق بیان کیے۔ ان حقوق میں سے ایک حق یہ فرمایا ہے کہ اگر مسلمان بیمار پڑ جائے تو اس کی تیمارداری کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیمارداری کے بارے میں لوگوں کو ابھارتے ہوئے، ترغیب دلاتے ہوئے یہاں تک فرمایا اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی عیادت اور تیمارداری صبح کے وقت کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کی صحت یابی کے لیے، اس کے لیے رحمت اور برکت کی دعائیں کرتے ہیں، اور اگر کوئی شام کے وقت کسی مسلمان کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے خیر و برکات اور رحمت و برکات کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کی تیمارداری کرنے کے لیے جاتا ہے تو جب تک وہ تیمارداری کے لیے بیٹھا رہتا ہے کہ جتنا اس کا وقت تیمارداری میں بیتتا ہے، جانے میں، واپس آنے میں، تو گویا کہ وہ اللہ کی رحمت کے اندر ہی روتا زن ہوتا ہے۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ وہ جنت کے خوشوں سے، جنت کے پھلوں سے فیضیاب اور مستفید ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی ہمارے پڑوس میں، ہمارے اعزاء و اقارب میں کوئی بھی مسلمان کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا کہ وہ بیمار ہے تو ہمیں کوئی تفریح کیے بغیر کہ یہ میرے مسلک کا ہے یا میرے مسلک کا نہیں ہے، میرا رشتہ دار ہے یا میرا رشتہ دار نہیں ہے، میں اس کو جانتا ہوں یا نہیں جانتا، فقط رضا الہی کے لیے اس مسلمان کی تیمارداری کرنی چاہیے۔ حتیٰ کہ اسلام نے تو تیمارداری کے سلسلے میں اسلام اور غیر اسلام کی فرق تمیز کی ختم کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض دفعہ ایسے غیر مسلموں کی تیمارداری کے لیے بھی تشریف لے جاتے جو آپ کو انتہائی پریشان کرنے والے لوگ تھے۔ کئی یہودیوں کی آپ تیمارداری کے لیے تشریف لے جاتے، بس اوقات کئی مشرکین اور منافقین کی تیمارداری کے لیے تشریف لے جاتے۔ تو بہرحال سورہ شعراء کے اندر 80 نمبر آیت مبارکہ ہے۔ رب العالمین نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ان کا عقیدہ یہ ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ،
کہ ہر مسلمان کی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ بیماری یہ اللہ کی جانب سے آئی ہے، اور بیماری اگر اللہ کی جانب سے آ گئی ہے تو اس بیماری سے شفا یابی اور صحت یابی بھی رب العالمین کی جانب سے ممکن ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بیماریوں سے شفا یابی دینے والا نہیں ہے۔ دنیا چاہے مختلف سمتوں میں دوڑی جا رہی ہے، کبھی کوئی کدھر کو جاتا ہے، کبھی کدھر کو جاتا ہے، لیکن یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ شافی اور حقیقی جو شافی ذات ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تیمارداری کے جو آداب ہیں ان میں سے سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ انسان اگر کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جانا چاہے تو اس کو اپنی ذات میں اخلاص پیدا کرنا چاہیے۔ عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم تیمارداری کرنے کے لیے اس لیے جاتے ہیں کہ میری دکان کے ساتھ اس کی دکان ہے، تو میں نہ جاؤں گا تو وہ کیا سوچے گا کہ یہ عجیب میرا پڑوسی ہے، آیا ہی نہیں۔ میرے گھر کے ساتھ اس کا گھر ہے تو پڑوسی ہونے کے ناطے پڑوسی ہونے کی حقوق اپنی جگہ پہ۔ دنیاوی رکھ رکھاؤ کے لیے ہم زیادہ چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ رشتہ دار ہے تو اس پر بھی یہی تو معاملات ہے کہ وہ ہمارے پاس آیا تھا لہٰذا ہمارا بھی جانا بنتا ہے۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ ہر معاملے کے اندر اخلاص کو لازم پکڑیں، یہ اپنی اصلاح کر لیں کہ جو بھی کام کرنا ہے فقط اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ جب ہم اللہ کی رضا کو مد مقابل اور اپنے سامنے رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ باقی دنیاوی معاملات بھی ہمارے درست فرما دیں گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کسی بھی عمل کی قبولیت کا جو انحصار اور دار و مدار ہے وہ انسان کی نیتوں پر ہوتا ہے۔ اگر آپ کی نیت میں اخلاص ہے، آپ اللہ کی رضا کے لیے کسی بیمار کی تیمارداری کرنے جا رہے ہیں، کسی فوت شدہ کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں تو یقیناً اس کا آپ کو اجر ملے گا۔ اگر دنیاوی رکھ رکھاؤ ہے تو پھر وہ دنیاوی مفاد ہی پورا ہوگا، اللہ کے ہاں اجر شاید نہ مل سکے۔ دوسرا ادب پیارے بھائیوں یہ ہے کہ جب کسی مسلمان کی تیمارداری کے لیے جائیں تو اہتمام کیجئے کہ گھر سے یا اپنی جگہ سے باوضو ہو کے تیمارداری کرنے کے لیے جائیں، باوضو ہوتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ سنن نبی داؤد میں 3095 نمبر کی روایت ہے، جناب انس بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو کرتا ہے اور انتہائی خوبصورتی کے ساتھ وضو کرتا ہے اور اس کے بعد اپنے مسلمان بھائی کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے، فرمایا کہ موعد من جہنم مسیرۃ 70 خریفا، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تیمارداری کرنے والے کو 70 سال کی مسافت جہنم سے دور کر لیتے ہیں، اس کو جہنم سے بچا لیا جاتا ہے۔ تو یہ دوسرا ادب ہے، اس سے ہمیں تیمارداری کی فضیلت بھی سمجھ آتی ہے اور یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ باوضو ہو کے جانا بھی تعلیم نبوی ہے۔ تیسرا ادب کہ مناسب وقت کا خیال کریں، اور مناسب وقت یہ نہیں ہے کہ میں نے اب رات 10 بجے دکان بند کی ہے تو اب میں تیمارداری کرنے کے لیے جاؤں، اگلے بندے کے سونے کا ٹائم ہو اور ہمیں جو ہے وہ تیمارداری کا جو خمار ہے وہ پریشان کر رہا ہو۔ مریض کی سہولت کو مد نظر رکھیں، اس کے اہل خانہ کو جو سہولت ہے، جس ٹائم پہ جس معاملے کے اندر ان کو آسانی ہے اس ٹائم پہ آپ جائیں۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہاسپٹل میں ڈاکٹرز کی طرف سے بھی اہل خانہ کو یہ تاکید کی جاتی ہے کہ مریض سے زیادہ لوگ نہ ملیں، یا فیملی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ بھائی جب ہم گھر آئیں گے تب آپ تشریف لے آئیں، ابھی ہمارے لیے آپ کو سنبھالنا، آپ کا اکرام کرنا مشکل ہے۔ لیکن ہمیں چونکہ فوٹو سیشن کا بھی بڑا بھوت سوار ہوتا ہے کہ ہم نے وہاں جانا ہے، پھولوں کا گلدستہ لے کے جانا ہے اور بڑے معاملات کرنے ہیں سوشل میڈیا کے، ہم نے تصاویر بھی اپلوڈ کرنی ہے، لوگوں سے جو ہے نا وہ ہم نے کمنٹس بھی لینے، تو ہم باز نہیں آتے ہیں۔ اہل خانہ کے جو معاملات ہیں اس کو ترجیح دینی چاہیے کہ آپ کے جانے کی وجہ سے مریض کو اور مریض کے گھر والوں کو اذیت نہ ہو۔
قرآن مجید میں رب العالمین نے سورہ نور کی 58 نمبر آیت میں ہمیں 3 اوقات بتلائے ہیں کہ ان 3 اوقات میں آپ کسی کے گھر میں جانے سے گریز کریں. فجر سے پہلے، ایسے ہی ظہر کے بعد اور نماز عشاء کے بعد. حتیٰ کہ اس بارے میں قرآن نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ گھر کے جو ملازم ہیں، نوکر چاکر ہیں، وہ بھی ان اوقات میں بلا اجازت گھر والوں کے پاس نہ جائیں. لوگوں کے آرام کا وقت، ہمیں چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میں چونکہ اس ٹائم پہ فارغ ہوں، صبح میں نے دکان پہ جانا ہے، مجھے فلاں جگہ پہ جانا ہے، لہٰذا کچھ نہیں. آدھی رات کو فون کر دیں گے. آپ کو پریشان تو نہیں کیا؟ کر تو دیا ہے، پوچھنے کا کیا معنی ہے؟ تو ہمیں پہلے چاہیے. بعض دفعہ ہوتا ہے کئی ساتھی شاید خود تو نماز پڑھتے ہیں یا نمازوں کے اوقات میں یاد نہیں رہتے، جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے فون پہ فون کیے جاتے ہیں. یہ اگر اللہ کے بندے ایک مسلمان نے ایک مرتبہ آپ کا فون ریسیو نہیں کیا تو آپ ذرا صبر سے کام لیں. وہ آدھا گھنٹہ ٹھہر کے دوبارہ کر لیں. وہ نیت کر لیتے ہیں کہ آج اس کا بھی صبر دیکھنا ہے اور میں نے اپنی بھی ہمت دیکھنی ہے کہ یہ فون کیوں نہیں اٹھاتا. 10 کر لیں، 20 کر لیں، پتہ نہیں وہ کیا محاذ پتہ کرنے میں نکل جاتے. تو بہرحال ہمیں مناسب وقت کا اور مریض کی سہولت کا بھی خیال کرنا چاہیے. اور اسی ضمن میں ایک چیز اور بھی یاد رکھیں، مریض کے پاس جب جائیں تیمارداری کے لیے تو ہمارے اسلاف کی تعلیم یہ ہے، آپ کوشش کریں کہ کم سے کم وقت مریض کے پاس گزاریں. اب بیمار آدمی ہے، اس کی طبیعت کبھی ماشا ہے، کبھی تولا ہے، کیا معاملات ہیں. بیمار آدمی اور بسا اوقات بیماری صلاحیت کی ہوتی ہے کہ انسان نے کئی ایسے معاملات کرنے ہوتے ہیں جو لوگوں کے سامنے نہیں کر پاتا. تو ہم وہاں پر اگر پرانی چھیڑ کے بیٹھ جائیں اور 2 گھنٹے اس کی جان ہی نہ چھوڑے، ایک بیمار آدمی پہلے ہے، اوپر سے ہم سر کو درد چڑھا دیں. کم سے کم وقت اس کے پاس گزاریں، حال احوال دریافت کریں، اس کی صحت یابی کے لیے دعا کریں، اس کو دلاسا دیں اور اس کو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونے کی تلقین کریں. بس کافی. لیکن وقت اتنا گزارنا کہ اگلا بندے کے آرام میں بھی خلل پیدا ہو. ظاہر ہے جو مریض آدمی ہے اس نے کبھی لیٹنا ہے، کبھی اٹھ کے بیٹھنا ہے، کچھ کھانا پینا ہے، 100 معاملات ہیں. تو ہمیں اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ مریض کے پاس انتہائی مناسب سا وقت گزاریں اور بہت جلدی وہاں سے اجازت لے کے چلے جائیں. لیکن اس کی ایک دوسرا پہلو بھی ہے، اگر آپ کا تعلق اس مریض کے ساتھ اتنا گہرا ہے کہ آپ کے جانے سے مریض کو بڑی خوشی ہوتی ہے یا وہ ایک بڑا اچھا محسوس کرتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کی اپنی اولاد میں سے کوئی ہے، بہن بھائیوں میں سے ہے، والدین میں سے کوئی ہے، بیوی بچوں میں سے ہے، یا کوئی بھی مسلمان ہے جس کے ساتھ آپ کے قلبی تعلقات ہیں، تو اس کے پاس بار بار عیادت کے لیے جایا جا سکتا ہے. اور اس میں بھی مطمع نظر یہ ہو کہ تاکہ مریض کو خوشی ملے اور اس کی صحت یابی کے اندر میری ملاقات ممید و معاون ثابت ہو. بعض صحابہ کے بارے میں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ان کے ساتھ بڑی محبت تھی. جب وہ بیمار ہوئے یا کسی جنگ میں زخمی ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو گھر سے بلا کے ان کا خیمہ مسجد نبی کے اندر ہی لگوا دیا تھا تاکہ یہ نماز کے لیے بھی سہولت رہے اور باقی لوگوں کو ملنا ملانا اور دعائے خیر کرنا بھی اس میں آسانی رہے. 5واں ادب پیارے بھائیوں یہ ہے جی، اجازت کے اندر ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں. چوتھا ادب یہ ہے کہ جب آپ کسی بیمار سے ملاقات کے لیے جانا چاہتے ہیں تو آپ اجازت لے کر جائیں. آج کل فون کا دور ہے، فون پہ پہلے رابطہ کر لیں کہ آپ گھر میں ہیں، ہاسپٹل میں ہیں، کس جگہ پہ. نہ یہ کہ آپ بغیر بتلائے ہی تشریف لے جائیں، اگلے بندے کو وہاں سے چھٹی ہو چکی ہو، آپ کو بھی چکر پڑے، آپ کو بھی خواری کا سامنا کرنا پڑے. یا ہو سکتا ہے کہ گھر کے اندر اس کے کوئی آرام کا ٹائم ہو یا کوئی اور مصروفیت ہو، تو اجازت لے کے بتا کے خبردار کر کے پھر جانا چاہیے. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اجازت لینے کے آداب بھی بتلائے کہ جب جائیں دروازے پہ دستک دیں اور اگر اہل خانہ پوچھیں کہ آپ کون ہیں تو آگے سے یہ نہ کریں کہ میں ہوں. میں سے کیا مراد ہے؟ اپنا نام بتلائیے کہ میں فلاں بن فلاں فلاں جگہ سے آیا ہوں اور انتہائی مختصر اپنا تعارف کروائے تاکہ اہل خانہ کو سمجھنے میں پہچاننے میں آسانی ہو سکے. اور ساتھ ہی قرآن نے یہ کہا ہے کہ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا،
اگر تمہیں یہ کہہ دیا جائے کہ بھئی ابھی آپ واپس تشریف لے جائیں، ابھی بیمار جو ہے وہ آرام کر رہا ہے یا کوئی اور معاملہ ہے، تو ناراض ہونے کی بجائے آپ اچھے طریقے سے واپس آ جائیں۔ وہ ازکا لکم، قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ چیز تمہارے لیے زیادہ اچھی ہے۔ اور اجازت لینے کے اندر ہمارے دیہاتوں کے اندر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، بلکہ اب ہمارے شہری ماحول کے اندر بھی بعض ایسے بے تکلف لوگ واقع ہوتے ہیں، دروازے پہ دستک دی ہے، عین دروازے کے سامنے کھڑا ہو جانا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جب آپ نے دروازے پہ دستک دی ہے تو آپ دروازے کے دائیں یا بائیں ہو کے کھڑے ہو۔ اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ دروازے میں سے اگر کوئی سوراخ ہے تو کئی اس کے اندر سے نظر اندر گھر تک ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چیک کرو ذرا گھر میں ہے بھی، ہمیں بچے کے ذریعے سے ایسے ہی کوئی گولی نہ کروا دے کہ ان کو بتائیں میرے پاپا گھر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ گھر میں تشریف فرما تھے، ایک آدمی نے دروازے پہ دستک دی اور دروازے کے سوراخ میں سے وہ اندر جھانک رہا تھا۔ آپ کے ہاتھ میں لوہے کی کوئی سلاخ تھی جس سے آپ اپنے جسم پہ یا سر پہ خارش فرما رہے تھے۔ جب آپ نے دیکھا کہ کوئی آنکھ دروازے کے سوراخ میں سے اندر جھانک رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازہ کھولا اور انتہائی ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ اگر مجھے پہلے پتا چل جاتا کہ تم گھر میں جھانک رہے ہو تو میں اسی سلاخ کے ساتھ ہماری آنکھ پھوڑ دیتا۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اجازت لینے کا معاملہ کیوں ہے؟ تاکہ اہل خانہ پہ جو پردے کے معاملات ہیں وہ غیر محرم لوگوں کے سامنے عیان ہو۔ تو جب آپ نے دروازے پہ دستک دے کے ساتھ اندر خود ہی CCTV کیمرہ لگا کے دیکھتے رہنا ہے تو پھر تو اسلام کی تعلیمات کا آپ نے مذاق اڑا دیا۔ تو اس لیے گھر میں تاک جھانک سے گریز کرنا چاہیے اور دروازے کے دائیں یا بائیں ہو کے کھڑا ہونا چاہیے تاکہ اگر دروازہ کھلے تو ہماری نظر اندر تک نہ جائے۔ پانچواں ادب پیارے بھائیوں یہ ہے، اگر کسی ہم مریض کو دیکھتے ہیں کہ اس کی جو طبیعت ہے یا اس کے جو معاملات ہیں انتہائی تکلیف دیں تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرے کہ الہ العالمین تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس اذیت سے جو ہے وہ بچائے ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحابہ بیان کرتے ہیں کہ آپ خود بھی یہ دعا پڑھا کرتے تھے اور صحابہ کو بھی یہ تلقین کیا کرتے تھے کہ کسی بھی مصیبت زدہ آدمی کو جب آپ پریشان حال دیکھیں، وہ چاہے بیمار ہے، بعض بیمار بھی ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت والا معاملہ فرمائے۔ دنیاوی اعتبار سے کسی کے ساتھ کوئی بھی پریشانی کا معاملہ دیکھیں فوراً اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کریں اور یہ دعا پڑھا کریں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے عافیت سے رکھا ہوا ہے اس بیماری اور پریشانی سے جس کے اندر یہ میرا مسلمان بھائی گرفتار ہے۔ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اے اللہ تو نے اپنی بہت سی مخلوق پہ مجھے فوقیت عطا کر رکھی ہے، اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو ہمیں سب سے پہلے اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اور ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور دعا بھی پڑھا کرتے تھے، جب آپ کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتے آپ اس کو کہتے کہ لا بأس طہور انشاءاللہ، اللہ کے بندے غم نہ کریں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو معمولی سا معاملہ ہے۔ یہ جو پریشانی یا بیماری آپ کو آئی ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اللہ آپ کی نیکیوں میں اضافہ فرما رہے ہیں، آپ کے درجات میں بلندی ہو رہی ہے۔ تو یہ دلاسا دیا جائے اور یہ دعائیں پڑھی جائیں۔ اور ایسے ہی چھٹا ادب یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا مریض ہے جو آپ کے لیے محرم ہے اور آپ اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں تو آپ اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے اس کو دم کیجیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ بنت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ بیان کرتی کہ میرے والد محترم جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی مرض لاحق ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے والد محترم کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا، ان کے پیٹ اور سینے پہ آپ نے ہاتھ پھیرا اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اللہم اشفی سعدا، اے اللہ اپنے بندے جناب سعد کو شفا عطا فرما۔ ایسے ہی بیمار کو خوشخبری سنائیں، اس کو پریشان کر کے مایوس نہ کریں، مزید اس کی غم کے اندر
اضافہ نہ کریں بلکہ اس کے لیے خوشخبریاں سنائیں۔ صحابی ام العلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری تیمارداری کے لیے تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ ابشری یا ام العلا، اے ام العلا خوش ہو جاؤ، پریشان نہ ہو، فإن بعض المسلم يذهب الله به خطاياه، کیونکہ مسلمان کو جو بھی پریشانی آتی ہے، جو بیماری آتی ہے، حتیٰ کہ مسلمان اگر کسی بات سے غم زدہ ہو جائے، حتیٰ کہ اگر مسلمان کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو رب العالمین اس معمولی سی تکلیف اور پریشانی کی وجہ سے اپنے مسلمان بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کے درجات میں بلندی ہو جاتی ہے۔ ایک طویل روایت کا مفہوم یہ ہے کہ بس اوقات انسان کو اللہ تعالیٰ نے کسی بہت بلند مقام پہ فائز کرنا ہوتا ہے، لیکن انسان اپنے نیک اعمال کی بدولت وہاں تک نہیں پہنچ پا رہا ہوتا تو رب العالمین اپنے بندے کو کسی نہ کسی آزمائش میں، کسی نہ کسی بیماری کے اندر، کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر ظلم نہیں کرتے۔ اس پریشانی آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، نیکیوں میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دیتے ہیں۔ بالفاظ دیگر یہ پریشانی بھی مسلمان کے لیے اللہ کا انعام بن کے آتی ہے۔ اور اگر کسی بیمار کے پاس جائیں اور کوئی بھی غیر شرعی پہلو وہاں پہ دیکھیں، آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ انتہائی احسن طریقے سے نیکی کا حکم دیں، برائی سے منع کریں۔ کوئی بے نماز ہے، نماز کی تلقین کریں، جو قرآن کی تلاوت چھوڑے ہوئے ہے اس کو قرآن کی تلاوت کی طرف راغب کریں۔ کوئی غیر مسلم ہے تو اسلام کی دعوت دیجیے۔ یہ تو یہودی بچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ بچہ بیمار ہو گیا، آپ اس یہودی بچے کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے جب حالات و واقعات سے محسوس کیا کہ اس بچے کی جان کنی کا وقت آیا لگتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کو اسلام کی دعوت دی۔ یہودی بچہ تھا، آپ نے اسلام کی دعوت دی کہ بچے اسلام لے آؤ۔ بچہ تھا، نوجوان تھا، اس نے ایک نظر اپنے باپ کی طرف دیکھا کہ میں کیا کروں، تو باپ نے کہا کہ ہمیں ابو القاسم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں ان کی بات مانو۔ بچے نے اسلام قبول کیا اور چند ہی لمحات کے بعد وہ بچہ جو ہے وہ دار فانی سے رحلت کر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اس کے اعتبار سے کھل اٹھا اور فرمایا کہ الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے ذریعے سے ایک اور انسانی جان کو جہنم کی آگ سے بچا دیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر کسی بیمار کے پاس آپ دیکھیں کہ اس نے کوئی تعویذ پہنا ہوا ہے، کوئی کڑا چھلا پہنا ہوا ہے، کوئی اور ایسے معاملات، بے نمازی ہے، یا بس زبان سے کچھ ایسی باتیں کر رہا ہے بہتی بہتی جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے، تو انتہائی اچھے طریقے سے الفاظ بھی بڑے مہذب چننے چاہیے۔ بعض دفعہ ہمارا مزاج تو بڑا اچھا ہوتا ہے، لیکن جو ہمارے الفاظ ہوتے ہیں وہ انتہائی تکلیف دینے والے ہوتے ہیں۔ الفاظ اور لہجہ دونوں ہی مہذب ہونے چاہیے جس سے اس کو تکلیف نہ پہنچے، اور ایسے ہی برائی سے منع بھی کرنا چاہیے بیمار آدمی کو۔ سیدہ ام سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تیمارداری کے لیے تشریف لائے، اور ام سعید یا ام المسیب وہ بخار کی وجہ سے کانپ رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام سعید کیا معاملہ ہے، کیا ہو گیا آپ کو؟ کہنے لگی کہ بخار نے نڈال کر دیا ہے، اور بخار کے بارے میں کچھ مناسب سے الفاظ نہ بولے، نامناسب الفاظ کا استعمال کیا، یعنی کہ بخار کو برا بلا کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسبی الحمى، اے میری صحابیہ بخار کو گالی نہ دو، کسی بھی بیماری کو گالی نہ دو، کیونکہ بیماری کس کے حکم سے آتی ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ اور فرمایا کہ یہ بیماریاں فإنها تذهب خطايا بني آدم، یہ بیماریاں پریشانیاں انسان کے گناہوں کو ایسے لے جاتی ہیں جیسے لوہے کو یا سونے اور چاندی کو اگر بھٹی میں ڈالا جائے تو میل کچیل الگ ہو جاتی ہے اور صاف ستھرا اور خالص چیز الگ ہو جاتی ہے۔ تو یہ بیماریاں پریشانیاں بھی انسان کو بالکل گناہوں سے پاک کر دیتی ہیں۔ 10واں ادب پیارے بھائیوں یہ ہے
کہ آپ بیمار کو دائیں ہاتھ سے چھو سکتے ہیں اگر کوئی ایسا محرم رشتہ ہے. اگر کوئی فتنے میں پڑنے کا معاملہ ہے وہ غیر محرم ہے تو پھر نہیں ایسا معاملہ. کوئی محرم رشتہ ہے یا کوئی مرد ہے اس کو دائیں ہاتھ سے چھو سکتے ہیں, اس کو دم کیجیے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل خانہ میں سے اگر کوئی بیمار پڑ جاتا آپ ان کی عیادت بھی کرتے اور آپ دایاں ہاتھ ان کے جسم پر پھیرتے اور ساتھ آپ ان کے لیے دعا کرتے, اللہم رب الناس, اے اللہ میرے اور لوگوں کے رب, اذھب البأس, اس تکلیف کو دور فرما, واشفی انت الشافی, اے اللہ شفا عطا فرما کیونکہ تو ہی شفا دینے والا ہے. لا شفاء الا شفاؤک لا یغادر سقما, الہ العالمین ایسی شفا عطا فرما کہ اس کے بعد بیماری باقی نہ رہے. اور 11واں ادب پیارے بھائیوں بیماروں کے حوالے سے یہ کہ بیمار آدمی کو کھانے پینے پر زبردستی نہ کرے. ہمارے ہاں یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے, ٹھوس ٹھوس کے کھلانے کی کوشش کرتے ہیں, اچھے طریقے سے خوراک پیش کریں جو اس کی طبیعت کو موافق ہوگا, پسند کرے گا, جتنا اس کو ضرورت ہوگی وہ لے لے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا تکرہوا مرضاکم علی الطعام, اپنے بیماروں کو کھانے پر مجبور نہ کرو. فإن اللہ عز وجل یطعمهم ویسقیہم, کیونکہ رب العالمین اپنے بندوں کو کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے, اس لیے ہماری زبردستی کی ضرورت نہیں ہے. اور 12واں ادب یہ ہے کہ بیمار کے پاس اچھی بات کریں, یہ نہ کہیں کہ بڑا خطرناک معاملہ, یہ فلاں کو ہوا تھا وہ نہیں بچا تھا, اتنے لوگ مر گئے, ایسا ہو گیا وہ ہو گیا. کئی لوگ مزید مایوس کرنے جاتے ہیں, پریشان کرنے جاتے ہیں, اور یقین ماننے کے بعد لوگوں کو ایسے بھی دیکھا ہے کہ گھر والوں کا دل کرتا ہے ایسے بندے کو اٹھا کے باہر دے, لیکن وہ جو ہے وہ مربت میں مجبور ہوتے ہیں. تو اچھی بات کی جائے, اس کو دلاسا دیا جائے کہ کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے, اللہ کے نیک بندوں پر بھی بڑی بڑی آزمائشیں آئی تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جلدی آپ کو صحت یاب فرما دے گا. اور 13واں ادب تیمارداری کا یہ ہے کہ آپ بیمار آدمی کی تیمارداری کے لیے جب جائیں تو آپ اس کے بھی تلقین کریں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں. بیمار سے اپنے لیے بھی دعا کروا سکتے ہیں. سنن نبی داؤد ابن ماجہ کی روایت ہے, فرمایا کہ فإن دعاءه كدعاء الملائکہ, بیمار کی دعا, جو توحید والا بیمار ہے مشرک نہیں, جو توحید پرست بیمار ہے اس کی دعا ایسے ہے جیسے فرشتوں کی دعا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ رب العالمین ان تمام تر شرعی آداب کو مد نظر رکھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ابھی تک جو پہلو بیان کیے ہیں ایک دفعہ دوبارہ سے سماعت فرما لیں, اپنے نیتوں میں اخلاص پیدا کریں, باوضو ہو کے تیمارداری کے لیے جائیں, مناسب وقت پہ تشریف لے جائیں اور اہل خانہ سے اجازت لے کر جائیں, اور اس کے پاس جا کے عافیت کے لیے اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے. بیمار سے اس کی پیشانی پہ آپ ہاتھ رکھ سکتے ہیں, اس کو خوشخبریاں دیجیے اور اس کو پریشان نہ کریں. بیمار کو نیکی کا حکم دیں, برائی سے منع کریں, اور دائیں ہاتھ اس کے جسم پہ اگر کوئی ایسا محرم رشتہ ہے اس کے جسم پہ دائیں ہاتھ پھیر کے اس کو دم کر سکتے ہیں. بیمار کو کوئی بھی چیز کھانے پہ مجبور نہیں کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ اچھی خیر پر مبنی بات کرنی چاہیے. بیمار سے دعائیں بھی کروائی جا سکتی ہیں اگر اس کی صحت اجازت دیتی ہو تو. اور 14واں ادب یہ ہے کہ بیمار کو یہ تلقین کرنی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی کا شکار نہ ہو, اللہ سے اچھا گمان رکھے. اور اگر کوئی ایسا بیمار ہے کہ جس کے حالات سے آپ کو لگتا ہے کہ معاملات واپس لوٹنے کے ناممکن نظر آتے ہیں, آپ اس کو کلمہ شہادت پڑھنے کی تلقین کیجیے. اور اس کے اندر بھی انداز یہ ہونا چاہیے کہ آپ اس کو یہ نہ کہیں کہ آپ پڑھیں,
اس کو پابند نہ کرے. ہو سکتا ہے کہ تکلیف کی وجہ سے